الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم سنیں گے اللہ تعالیٰ نے کتنے صحیفے اور آسمانی کتابیں جو ہیں نازل فرمائی ہیں، ان کے بارے میں کچھ انشاءاللہ ایسی معلومات شاید آپ کو سن کے خوشی ہوگی اور اللہ کرے آپ کے ذہن میں بھی ہو، اور پھر اس کے مطابق جو ہے ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبیوں پر جو صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، ان کی یقینی تعداد بیان کرنا ممکن نہیں، البتہ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 100 ہے، 100۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان صحیفوں اور آسمانی کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے مختلف مقامات پر۔ کچھ صحیفے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے، اور ان کا تذکرہ کچھ یوں فرمایا: ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، سورۃ اعلیٰ میں، کہ بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ توراۃ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور اس کا ذکر کچھ یوں فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ تو تفسیر میں ہے کہ اس کتاب سے مراد توراۃ شریف ہے۔ زبور سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل فرمائی، اس کا ذکر کچھ یوں فرمایا: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑھائی دی اور داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اس کا ذکر کچھ یوں فرمایا: وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کی نشان قدم پر عیسیٰ بن مریم کو لائے، تصدیق کرتا ہوا توراۃ کی جو اس سے پہلے تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ۔ قرآن مجید میں جو سب سے افضل کتاب ہے، قرآن مجید جو سب سے افضل کتاب ہے، اور وہ سب سے افضل رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کا ذکر کچھ یوں فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔ اور 4 مشہور آسمانی کتابیں یہ کن کن زبانوں میں نازل ہوئی وہ بھی سن لیجئے۔ ان چاروں میں سے توراۃ اور زبور عبرانی زبان میں، انجیل سریانی زبان میں، اور قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا۔ اور اگر کوئی ان صحیفوں یا کتابوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانے تو اس پر حکم کفر ہوگا، کفر کا حکم نافذ ہوگا، کیونکہ کسی بھی آسمانی کتاب یا صحیفے کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں سب حق ہیں اور سب اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ ان کتابوں میں جو کچھ ارشاد خداوندی ہوا سب پر ایمان لانا اور ان کو سچ ماننا ضروری ہے، اور ہم پر تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں نازل کردہ احکامات پر عمل کرنا یہ لازم ہے یا نہیں، یہ بھی سن لیجیے۔ یہ لازم نہیں ہے، ہم پر تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں نازل کردہ احکامات پر عمل کرنا لازم نہیں، بلکہ ہم پر صرف قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا ہی فرض ہے، اور قرآن مجید میں کمی بیشی یہ ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں کمی بیشی یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام چونکہ ہمیشہ رہنے والا دین ہے،
لہٰذا قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ رکھی ہے، اس لیے قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی کر دے ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ پارہ نمبر 14 سورۃ حجر۔ اور اگر کوئی قرآن مجید میں کسی قسم کی کمی بیشی کا قائل ہو تو اسے کافر کہیں گے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ، کہ باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ کسی طرح اور کسی جہت سمت طرف سے بالکل اس تک راہ نہیں پا سکتا، وہ تغیر و تبدیل اور کمی و زیادتی سے محفوظ ہے۔ شیطان اس میں تصرف یعنی اپنی طرف سے کچھ شامل کرنے یا بنا دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ آئیے میں کچھ آپ کو قرآنی معلومات بھی عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں کل 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں، اور سب سے پہلے سورۃ علق کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پارہ نمبر 30 سورۃ علق کی پہلی آیت مبارکہ، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور سب سے آخر میں سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 281۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور ایک آیت کا حفظ کرنا، قرآن پاک کی ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مکلف یعنی عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند مسلمان حفظ کر لے تو بقیہ کے ذمے زبانی یاد کرنا لازم نہیں رہے گا۔ اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی صورت یا اس کی مثل 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ کرنا یہ واجب عین ہے، یعنی ہر ایک کے لیے یہ یاد کرنا واجب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 افراد کے بارے میں اللہ پاک اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے۔ اور جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اور زبان میں لکنت کی وجہ سے رک کر قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے دگنا ثواب ہے، ایسے شخص کو اللہ دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، اور یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے اور ہاتھ سے چھونا بھی ہے، یہ سب کام عبادت ہے۔ اور قرآن مجید کو بے وضو پڑھ سکتے ہیں لیکن بے وضو چھو نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے۔ جب قرآن پاک مکمل فرمائیں تو ایک خط یعنی کہ سورہ الناس تک پہنچ جائیں، اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیا کرے اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ حجۃ لی یا رب العالمین، یعنی الہی میری قبر میں میری پریشانی کو دور فرمانا اور قرآن عظیم کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرمانا، اور قرآن کو میرے لیے پیشوا بنا اور باعث نور اور سبب ہدایت اور رحمت بنا، اور قرآن سے جو کچھ میں بھول گیا ہوں اسے یاد دلا دے، اور جو کچھ قرآن سے میں نے نہ جان سکا
وہ بھی مجھے سکھلا دے، اور رات دن مجھے اس کی تلاوت نصیب کر، اور قیامت کے دن اس کو میرے لیے دلیل بنا۔ اے عالم کے پرورش کرنے والے، میری دعا قبول فرما۔ 7 مشہور قرہ صحابہ، ان کے نام بھی یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ نمبر 1 امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ نمبر 3 سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 6 سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 7 سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کچھ معلومات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنایا یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔